دوستوں، آج میں بات کرنے والا ہوں ایک بھائی کے سوال کے بارے میں۔ ایک نے سوال کیا کہ خواجہ غریب نواز اور غوث پاک میں کس کا مقام، کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ تو اب یہ سمجھیں کہ ایک تو یہ سوال جو ہے ایک ولیوں کے بارے میں ہے، دونوں اکابرین اولیاء میں سے ہیں۔ اب اس میں سے یہ سوال جو ہے کہ کس کا مقام بڑا ہے، کس کا مرتبہ زیادہ ہے، تو میں اس کو واضح کر کے بتانے والا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے اس چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ چیز جانیں کہ خواجہ غریب نواز جو غوث پاک سے بعد میں پیدا ہوئے، غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے پیدا ہوئے اور خواجہ غریب نواز ان کے بہت زیادہ بعد میں پیدا ہوئے۔ لیکن اس کے ذریعے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا مقام بڑا ہے یا ان کا چھوٹا ہے، جبکہ ان دونوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے، ہم خواجہ غریب نواز کی زندگی کو اٹھائیں اور ان کی زندگی کو، پوری زندگی کو دیکھیں گے تو صرف ہم کو کیا ملے گا کہ انہوں نے پوری زندگی لوگوں کو مسلمان بنایا، اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں اپنی پوری زندگی گزار دی اور تمام اچھے اعمال اور لوگوں کو اچھائی کی طرف لے جانے میں اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں گے تو صرف آپ کو کرامتیں ملیں گی اور اللہ رب العالمین کے حکم کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر لوگوں کو لانے کی کوشش کرتے رہے، لوگوں کو لاتے رہے، صرف پوری زندگی میں آپ کو یہ ملے گا۔ اور جب ہم غوث پاک کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، ان کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو ہم کو کیا ملے گا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی بچپن سے لے کر کے آخر تک، اور آج بھی کہہ لیا جائے کہ آج بھی لوگ جنے کتنے ان کی خانقاہ پہ جا کر لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ ان کی پوری زندگی اسی میں گزری، اللہ رب العالمین کے حکم کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، خود بھی اس پر عمل کرتے رہے اور پوری عمر ان کی کرامتوں سے بھری ہے اور تمام لوگوں کو، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو، بے گنتی لوگوں کو مسلمان کرتے رہے۔ تو آپ خواجہ غریب نواز کی چاہے زندگی کو، ان کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں یا پھر غوث اعظم کی آپ ہسٹری، ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو صرف ایک چیز ملے گی اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اپنی اللہ رب العالمین کے حکم کو آگے بڑھانے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے لوگوں کو اسی راستے پر چلنے کا حکم دیتے رہے۔ پوچھا جائے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے تو قرآن مقدس للکار کے جواب دیتا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اچھا وہ ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں جو تقوی میں زیادہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، اب ہم چاہے غوث اعظم کی لائف کو، زندگی کو اٹھا کے دیکھیں یا خواجہ غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں، دونوں کی زندگی میں آپ کو تقوی بھرپور ملے گا اور اللہ رب العالمین کے تمام حکم کی تعمیر ملے گی، تمام لوگوں کو اسلام میں لانے والا جو کام کیا ہے وہ ان کی زندگی میں آپ کو دونوں کی زندگی میں ملے گا۔ تو کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، اس سے مقصد مطلب نہیں ہے، بلکہ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے یہ اکابرین ہیں، ہمارے یہ ولی ہیں، ہمارے یہ سردار ہیں، ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے اور اس پر، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنا چاہیے اور جو انہوں نے راستہ ہم لوگوں کو دکھایا ہے اسی راستے پر چلتے رہنا چاہیے جس راستے پر وہ چلتے ہوئے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب جسے اس کے علاوہ بھی زیادہ ہی کچھ انہیں شوق ہو رہا ہے مرتبہ جاننے کا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، ان کو اسی پر ہی بحث کرنی ہے کہ نہیں، ہم کو یہ جاننا ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، تو سب سے اچھی ایک جگاڑ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز ناپنے والی انٹی ٹیپ وغیرہ لے لیں اور جا کر ناپ کے دیکھ لیں کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہی سمجھ میں آئے گا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں بہترین وہی شخص ہے جو تقوی میں زیادہ ہو۔ دونوں کی زندگی کو آپ اٹھائیں گے تو آپ کو صرف اور صرف تقوی ہی تقوی ملے گا۔ میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں اور دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔